بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تنوین اور نون ساکن تھا، لیکن یہ قرآن کریم کے بنانے اور سنوارنے والی باتوں میں سے آتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی باتیں کی تھیں اتنا کافی تھا، اتنا ہی ضرورت تھا قرآن کریم کو ہجے کرنے کے لیے، اور ریپیٹیشن ہر چیز کا ضروری ہے۔ کسی بھی چیز میں ماہر ہونا ہے تو اس کی بیسک چیزوں کا ریپیٹیشن، ریوائز، تکرار ہونا ضروری ہے۔ اس لیے آج جو اب تک ہم نے پہلے باتیں کر چکے ہیں، جو مضمون ہم نے پڑھ لیا ہے، اسی کو ریپیٹ کریں گے تاکہ ذہن میں ازبر ہو جائے، اور جو لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات ہوتے ہیں کہ میں صحیح پڑھ پا رہا ہوں یا نہیں پڑھ پا رہا ہوں، کیونکہ ہم اس میں جو ہے پڑھ کر بھی بتائیں گے آپ کو، تو وہ شک و شبہات بھی انشاءاللہ دور کریں گے ہم۔ ٹھیک، تو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم کس عنوان پر بات کرنے والے جو ہم نے پہلے کر چکے۔ حروف ہمیں پتہ ہے ٹوٹل 29 ہوتے ہیں، 29 حروف ہوتے ہیں۔ حروف کہاں سے نکلتے ہیں اس پر بات نہیں کریں گے کیونکہ لمبی ہو جائے گی بات۔ اگر آپ کو چاہیے تو یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم بات کرنے والے ہیں حرکت کی۔ سب سے پہلا جو الفابیٹ کو اوپر نیچے آگے پیچھے کرتا ہے، اس کے بعد بات کرنے والے ہیں جزم کی، ادھورے الفابیٹ کی۔ پھر بات کریں گے تشدید کی، ڈبل طاقت کی، جس کو جزم بھی لگا ہوتا ہے، جس کو حرکت بھی لگی ہوتی ہے۔ پھر بات کریں گے حروف مدہ کی، حروف لین کی، اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کی، اور تنوین کی۔ یہ 7 چیزیں ہیں: حرکت، جزم، تشدید، حروف مدہ، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، کھڑی زیر اور حروف لین اور تنوین۔ تو سب سے پہلے حرکت، زبر زیر پیش کا نام ہے حرکت۔ کام کیا ہے؟ جلدی پڑھنا، تھوڑا بھی نہ کھینچنا۔ یہ اس کے بعد آتے ہیں جزم پر۔ جزم یہ ایک چھوٹی سی دال ہوتی ہے، اس کا لوگو، اس کا نشان ایک چھوٹی سی دال پر ہوتا ہے۔ جس طرح زبر زیر پیش کسی بھی حرکت پر آ سکتا ہے، اسی طرح یہ جزم بھی کسی بھی الفابیٹ، کسی بھی حرف پر آ سکتا ہے۔ کام ہے اس کا اس حرف کو جس کے اوپر یہ آیا اس کو آدھا کر دینا۔ سمجھ رہے؟ زبر زیر پیش پورا کرتا ہے اور جزم اسی کو آدھا کر دیتا ہے۔ ایسا جیسے ایک بیمار شخص ہو کہ اس کو کسی دوسرے شخص کی سہارے کی ضرورت پڑتی ہو، تو جزم بھی اسی طریقے سے زبر زیر پیش کی یا دوسرے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہے، ان لوگوں کے مدد کے سہارے سے یہ چلتا ہے۔ ورنہ اگر ان سے پہلے کوئی الفابیٹ نہ ہو تو ان جزم کو لا کے کوئی مقصد نہیں، کچھ نہیں کر پائیں گے یہ لوگ۔ تشدید یہ ایک لوگو ہوتا ہے چھوٹے سے ڈبلو جیسا، جو اللہ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے۔ اس کا کام ہوتا ہے 2 بار پڑھوانا۔ جس الفابیٹ کے اوپر یہ آتا ہے اس کو 2 بار پڑھواتا ہے۔ ایک مرتبہ تو پیچھے والے سے ملا کر، سیم جو جزم کام کرواتا ہے وہی یہ کام کراتا ہے کہ پیچھے والے الف سے حرکت سے اس کو ملا کے پڑھنا ہوتا ہے، اور دوسری مرتبہ خود سے بھی پڑھا جاتا ہے۔ حروف مدہ یہ کھینچنے کے لیے لاتا ہے، جیسے حرکت ہے زبر زیر پیش، اس کو جلدی پڑھنے کے لیے لایا گیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو کھینچنا ہو تو کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے حروف مدہ کا استعمال کرتے ہیں یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ دونوں ایک ہی کام کے لیے آتا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ جب دونوں ہی ایک ہی کام کے لیے آتے تو دونوں میں کچھ تو فرق ہوگا نا، تو لانے کا مقصد کیا، کیوں لایا گیا؟ لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو اس کا ایک فرق ہے، ایک یہ فرق ہے کہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش جہاں آتا ہے وہاں کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ قانون دیکھنے کی ضرورت نہیں، بس آپ کو کھینچنا ہے ایک الف کے برابر۔ جہاں آپ نے کھڑا زبر دیکھ لیا کھینچو، جہاں کھڑی زیر دیکھ لیا کھینچا، جہاں الٹا پیش دیکھ لیا کھینچ لیے، ایک الف کے برابر۔ لیکن حروف مدہ میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ ان کے لیے ایک اور قانون کی ضرورت پڑتی ہے، جب وہ چیز پائی جائے گی تو یہ کھینچے جائیں گے، نہ تو نہیں کھینچے جائیں گے۔ جیسے الف سے پہلے زبر ہوگا تو ہی الف کھینچیں گے، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو ہی اس واو کو کھینچا جائے گا۔ اگر واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر آ جائے یا زیر آ جائے تب وہ حروف مدہ نہیں کہلائے گا، اور وہ کھینچا نہیں جائے گا، اس کے پاس پاور نہیں آئے گی۔ اس کے پاس پاور کب آتی ہے؟ جب اس سے پہلے پیش آتا ہے۔ اسی طرح یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر آئے گا تو یا کو پاور ملی ہے، اب وہ کھینچا جائے گا۔ لیکن اگر یا سے پہلے زبر آ گیا یا پیش آ گیا تو اب اس واو کو، یا کو نہیں کھینچیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یا مدہ نہیں بنی۔ کیوں؟ کب مدہ بنے گی؟ جب یا سے پہلے زیر آئے گا تو ہی یا مدہ بنے گی۔ ٹھیک، اب بات کرتے ہیں حروف لین کی۔ حروف لین کیا ہے؟ حروف لین بولتے ہیں نرمی کو۔ 2 الفابیٹ ہیں جو نرم پڑھے جائیں گے، ایک ہے واو، ایک ہے یا۔ کب پڑھے جائیں گے؟ جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے بھی زبر ہو، تب ان دونوں الفابیٹ کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھا جاتا ہے۔ حروف مدہ میں کھینچا جاتا ہے، لیکن کب کھینچا جائے گا؟ واو سے پہلے پیش ہو، اور حروف لین میں نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھا جائے گا۔ کب پڑھا جائے گا؟ جب واو ساکن سے پہلے زبر ہو۔ حروف مدہ میں یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کھینچا جائے گا، لیکن حروف لین میں یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو نرمی کے ساتھ جلدی پڑھا جائے گا۔ تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں تنوین، اور اس کی آواز میں این نکلتا ہے لاش میں۔ جیسے
حمزہ پر دو زبر کی تنوین لگی ہو تو حمزہ دو زبر ان پڑھیں گے. اگر اسی پہ صرف ایک حرکت لگی ہوتی، صرف زبر ہوتا تو کیسا پڑھتے تھے؟ حمزہ زبر آ، این نہیں لگاتے تھے، آ، با زبر با. تو پڑھنا با ہی ہے، لیکن جب دو زبر لگ جائے گا تو لاسٹ میں این بھی لگا دیں گے. با دو زبر مطلب آواز اوپر کی طرف ہی جائے گی، با زبر با، با دو زبر بن، با ہی نکلا لیکن لاسٹ میں این لگا دیے. تو تنوین یہی کام کرتا ہے کہ جس الفابیٹ پر آتا ہے اس کے لاسٹ میں این لگا دیا جاتا ہے. ان، بن، تن، جیم دو زیر جن، واو دو زیر ون، ہا دو زیر ہن، یا دو زیر ین، حمزہ دو پیش ان، جیم دو پیش جن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ 4-5 ہی ضروری ہوتے ہیں. اب ہم سورہ فاتحہ آپ کے سامنے کھولیں گے اور ہم بھی ہجے کریں گے اس کو. چلو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با سین زیر بس، میم لام زیر مل، بسمل، لام کھڑا زبر لا، بسم اللہ، ہا را زیر ہر، بسم اللہ، را حا زبر رح، میم کھڑا زبر ما، رحما، نون را زیر نر، رحمانر، را زبر را، رحمانر را، حا یا زیر حی، رحمن الرحیم، میم زیر می، رحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر حم، الحم، دال پیش دو، الحمد، لام لام زیر لل، الحمد لل، لام کھڑا زبر لا، الحمد للہ، ہا زیر ہی، الحمد للہ، را با زبر رب، با لام زیر بل، غبل، عین کھڑا زبر عا، غبل عا، لام زبر لا، غبل عالا، میم یا زیر می، غبل عالمی، نون زبر نا، غبل عالمین. آگے آیت. رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. اس میں دیکھیں حمزہ خالی ہے، حمزہ الف مطلب کچھ بھی نہیں لگا اس کے اوپر، لام پر بھی کچھ نہیں ہے، اوپر جو زبر ہے وہ را کا ہے، را پر تشدید ہے. تشدید کا مطلب اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، تشدید مطلب 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے تشدید کو، ایک مرتبہ پیچھے والے سے ملا کر، ایک مرتبہ خود سے. اب پیچھے سے ملانے کے لیے ہم نے آیت پر رک گئے تھے، پیچھے سے ملانا تھا تو نون سے ملا سکتے تھے کیونکہ الف بھی خالی، اس کے اوپر کچھ لگا ہی نہیں ہے تو کیسے پڑھیں گے اس کو، لام بھی خالی ہے. تو ایسے موقع پر الف کو ہم حمزہ بنا دیں گے اور اس کے اوپر زبر لگا دیں گے. کیسے پڑھیں گے اس کو پھر؟ حمزہ را، کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو اسے حمزہ کہتے ہیں. اب جب الف کے اوپر زبر لگ جائے گا را کو پڑھنے کے لیے، را پر تشدید ہے، ایک مرتبہ پیچھے والے سے بھی ملا کر پڑھنا ہے، پڑھنا تو ہونا تو چاہیے تھا ایسا، رب العالمین الرحمن، نون را زبر نر، لیکن ہم نے آیت کی وجہ سے وہاں رک گئے. اب آگے سے پڑھنا ہے تو آگے ہم نے دیکھا را پر تشدید ہے، اس سے پہلے الف اور لام ہے لیکن ان پر کچھ بھی نہیں لگا ہے، تو اس لیے ان کو کچھ پڑھیں گے ہی نہیں. زبر زیر پیش لگے گا یا کوئی الفابیٹ کچھ حرکت لگے گی تبھی تو ہم پڑھیں گے اس کو، کچھ بھی نہیں خالی ہے، را کے اوپر سیدھا زبر اور تشدید بھی آ گئی، تو اس لیے ہم الف کو حمزہ بنا دیں گے اور اس کے اوپر زبر لگا دیں گے. تو کیسا پڑھیں گے؟ حمزہ را زبر ار، را حا زبر رح، الرح، میم کھڑا زبر ما، الرحمن، نون را زیر نر، الرحمانر،
را زبر را، الرحمن الرا، حا یا زیر حی، الرحمن الرحیم، میم زیر می، الرحمن الرحیم. آگے آیت الرحمن الرحیم. آگے والی آیت مالک یوم الدین، میم کھڑا زبر ما. یہ دیکھو کھڑا زبر آ گیا. کھڑا زبر کا مطلب، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کا مطلب یہ تو سب آپ پہلے سے جانتے ہی ہیں. جہاں ان کو دیکھیں گے بغیر کوئی قاعدہ دیکھے ویکھے بس کھینچنا ہے ایک الف کے برابر. میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی. اسی طرح زبر زیر پیش جہاں دکھے گا وہاں جلدی پڑھنا ہے. کاف زیر کی، مالکی، یا واو زبر یو، مالکی یو، میم دال زیر مد، مالکی یوم الدین، دال یا زیر دی، مالکی یوم الدین، نون زیر نی، مالکی یوم الدین. آگے آیت مالکی یوم الدین. وقف کیسے کریں گے، کسی پر رکنا ہو تو کیسے رکیں گے، انشاءاللہ اس کی بھی الگ سے ایک سبق لیں گے اس کا بھی. ابھی فی الحال صرف دیکھتے جاؤ اور سمجھتے جاؤ. حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ای یا، کاف زبر کا، ای یا کا، نون عین زبر نع، ای یا کا نع، با پیش بو، ایاک نعبو، دال پیش دو، ایاک نعبدو، واو زبر وا، حمزہ یا زیر ای، و ای، یا الف زبر یا، و ایا، کاف زبر کا، و ایاک، نون سین زبر نس، و ایاک نس، تا زبر تا، و ایاک نستعین، یا زیر عی، و ایاک نستعین، نون پیش نو، و ایاک نستعین. آگے آیت و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک، اسی طرح آپ کو سب ہجے کرنا ہے. 2 آیت آپ کے لیے چھوڑ دیا میں نے، 2-3 آیت، یہ آپ خود سے ہجے کریں.